मैं हूं आपकी मेजबान नताशा हसीब। नाज़रीन, बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। अमेरिकन हाई अप डेलीगेशन पाकिस्तान तशरीफ लेकर आया। साथ साथ हमने ये देखा कि वहां पे काफी सारे मेमोरेंडम साइन हुए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक वाज़ेह तौर पे बताया कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट आना, खासकर अमेरिकन इन्वेस्टमेंट, जिसमें माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर के अंदर, एनर्जी सेक्टर के अंदर और साथ साथ हम कह सकते हैं रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर, ये नीड ऑफ द आर भी है, हमारे लिए भी ज़रूरत है। पाकिस्तान ऑलरेडी ये चीज़ एक हम कह सकते हैं एविडेंटली बता चुका है कि अमेरिका में हमारी एक्सपोर्ट के नंबर सबसे ज़्यादा, एक देखा जाए तो डिटेल्स अमेरिकन एक्सपोर्ट देखी जाती है। और यहाँ पर यह भी देखा जा रहा है कि पाकिस्तान में जो ये डेलीगेशन आया है इसका ताल्लुक एक हेज फंड से है, यानी कि एक हम कह सकते हैं जेंट्री बीच एक कंपनी है जिनकी एसोसिएशन जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप से भी है, उनकी फैमिली से भी है। तो ये एक बड़ी खुशाइन बात होगी कि हमारे लिए पाकिस्तान अमेरिका बायलैटरल रिलेशन, एक बिजनेस डिप्लोमेसी और बिजनेस इकोनॉमिक रिलेशन जो है वो बिल्डअप होंगे आने वाले दिनों में। सोशली, मॉरली, थॉरली हमारे लिए ग्रेट न्यूज़ होगी कि हमारे रिलेशंस स्ट्रांग हो, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्सपोर्ट्स के नंबर से, और सेक्टर टू सेक्टर यानी कि G2G एंड B2B तमाम बिजनेसेस एग्जैजरेट हों। तो आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। साथ साथ पाकिस्तान में जो एक क्लाइमेट चेंज है, मौसमियाती तब्दीली है, उसके हवाले से बात करेंगे। फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने ऑलरेडी कहा है कि 2030 तक यानी कि 2030 तक 348 अरब डॉलर रिकॉर्ड हैं जो ये मौसमियाती तब्दीली आ रही है, इसके चैलेंजेस से निपटने के लिए। आज इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे। क्लाइमेटिक चेंज कितना ज़्यादा इम्पैक्ट दे सकते हैं, और साथ साथ हमारे पास जब क्लाइमेटिक चेंज आते हैं तो ऑलरेडी हम एक स्ट्रगलिंग इकोनॉमी है और स्ट्रगलिंग इकोनॉमी को चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, तो ऑलरेडी हमें कुछ मदद या कुछ नीड भी रिक्वायर्ड है, उसके हवाले से बात करेंगे। साथ साथ बात करेंगे जो वर्ल्ड बैंक का हमने देखा कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क, $20 बिलियन की जो एक हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए एक जो एक ट्रांचेस आएंगी वो कितना फ़ायदेमंद होगी। लेकिन सब ये कह रहे हैं, और खासकर फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने भी ये वाजे कहा है, और आलमी बैंक भी इसके ऊपर थोड़ा सा ये नजरसानी कर रहे हैं कि 20 जो $1 बिलियन हैं वो नाकाफ़ी हैं चैलेंजेस से निपटने के लिए। तो आज इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे। रेमिटेंसेस के हवाले से बात करेंगे। ऑलरेडी हम देख चुके हैं रेमिटेंसेस पर मंथ $3 बिलियन से अबव क्रॉस करते हुए दिखाई दे रहा है। तो क्या क्या फ़ायदे होंगे? रेमिटेंसेस पाकिस्तान में बढ़ रहे हैं, एक्सपोर्ट प्लस रेमिटेंसेस, और हम अपने इम्पोर्ट बिल्स का या इम्पोर्ट का मुकाबला कर पा रहे हैं। ये बड़ी खुशाइन बात है। 32% ऑलरेडी इसमें एक इनक्रीज है। एक रिपोर्ट देखते हैं इसके ऊपर, रेमिटेंसेस के ऊपर, फिर वापस आते हैं, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। तरसीलात ज़र वो रकूम है जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी वर्कर्स अपने खानदानों की कफालत के लिए वतन भेजते हैं। ये रकूम पाकिस्तान की मईशत में कलीदी हैसियत रखती हैं, क्योंकि ये ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाने, माली इस्तेहकाम को यकीनी बनाने और अवामी बहबूद में नुमाया किरदार अदा करती हैं। ये ज़र मुबादला में इजाफा करके अदायगियों के तवाज़न को मुस्तहकम करने में मददगार साबित होती हैं। वतन अजीज में तरसीलात ज़र का बड़ा हिस्सा सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, बरतानिया, यूरोप, अमरीका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया समेत दीगर ममालिक में मौजूद पाकिस्तानियों से आता है। तरसीलात ज़र से देही और कम आमदनी वाले खानदानों के माली हालात में बेहतरी आती है, जिससे गुर्बत में कमी मुमकिन होती है, और हुकूमत को बैरूनी कर्जों की अदायगी में भी मदद मिलती है। वजारत खजाना की रवा माली साल के पहले 6 माह पर मुश्तमिल जायजा रिपोर्ट के मुताबिक बैरून मुल्क से तरसीलात ज़र 32.8% इजाफे के साथ 17.8 अरब डॉलर तक पहुँच गई है। मरकजी बैंक के मुताबिक दिसंबर 2024 में तरसीलात ज़र का मजमूई हुजम 3 अरब 10 करोड़ डॉलर रहा, जबकि दिसंबर 2023 में इसका हुजम 2 अरब 40 करोड़ डॉलर था। दिसंबर 2024 के तरसीलात ज़र में सालाना 29.3% और माहाना 5.6% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। स्टेट बैंक के मुताबिक तरसीलात ज़र की वसूली सबसे ज्यादा सऊदी अरब से 77 करोड़ 6 लाख डॉलर रही, मुत्तहदा अरब अमारात से 63 करोड़ 15 लाख, बरतानिया से 45 करोड़ 69 लाख और अमेरिका से 28 करोड़ 43 लाख डॉलर वसूल हुए हैं। तरसीलात ज़र के लिए हवाला और हुंडी जैसे गैर रस्मी ज़राए एक चैलेंज है, जिन्हें कम करने के लिए हुकूमत डिजिटल और बैंकिंग चैनल्स को फरोग दे रही है। तरसीलात ज़र पाकिस्तान की मईशत को सहारा देने में कलीदी किरदार अदा करती हैं। मौजूदा सूरत हाल में इनमें इजाफे के लिए गैर रस्मी ज़राए के इस्तेमाल को रोकना और तरसीलात ज़र के निज़ाम को मजीद मौसर बनाना नागुज़ीर है।
वेलकम बैक। रिपोर्ट आपने देखी और हम देख रहे हैं कि रेमिटेंसेस में इजाफा डे बाय डे होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑफिशियल चैनल्स, थ्रू ऑफिशियल चैनल्स जो एक अमाउंट आता है हमारे पास, वो पाकिस्तान की किटी में एक अच्छा जो है वो हम कह सकते हैं वेट क्रिएट करता है। और साथ साथ ऑफिशियल जब अमाउंट आता है तो टैक्सेस के हवाले से भी, डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से भी तमाम चीजें बेटरमेंट की तरफ आती हैं। नईम सिद्दीकी साहब ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है, उनको खुशामदीद कहेंगे। आप इकोनॉमिस्ट, एनालिस्ट भी हैं और फॉर्मर डायरेक्टर हैं पाकिस्तान इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज के। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। क्या कहेंगे नईम साहब? सबसे पहले मैं अमेरिकन एक जो डेलीगेशन आया है उसके हवाले से बात करना चाहती हूँ। फाइनली वो वक्त आ गया है। माशाल्लाह वो वक्त आ गया आगे हमारी जो हुकूमत की कोशिशें थी एफडीआई को प्रमोट करने की, एसआईएफसी की जो कोशिशें थी, और पाकिस्तान में जो बिज़नेस का कॉन्फिडेंस जो है लेवल बहाल करने में जो इकदाम किए हैं पिछले 2 साल में, वो मैं समझता हूँ कि उसका फ्रूट आना शुरू हो गया है। और ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही खुश आइंद बात है कि जेंट्री बीच इज़ लीडिंग अ डेलीगेशन टू पाकिस्तान, एंड जेंट्री बीच हिमसेल्फ इज़ अ बिलियनर एंड ही इज़ आल्सो रिलेटेड टू द ट्रम्प फैमिली। सो हम इसे समझते हैं कि अमेरिका की हुकूमत की आशीर्वाद है इस वक्त पाकिस्तान को कि दे हैव सेंड अ वेरी हाई लेवल डेलीगेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स एंड द बिजनेसमैन टू पाकिस्तान, और जिन्होंने यहाँ आकर डिफरेंट जो हमारे जो सेक्टर से, जैसे एग्रीकल्चर है, जैसे एनर्जी है, जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, और जैसे इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, इन सब में उन्होंने आके हमारे डिफरेंट किस्म के मुआहदे किए हैं जो आने वाले वक्तों में जो है इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए और इस पूरे खित्ते के लिए बहुत फ्रूटफुल होंगे। और मैं समझता हूँ कि अमेरिका की ये जो वफद पाकिस्तान है, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट वन। ये अभी इसके बाद बहुत सारे लोग आएंगे, ये लोग आगे यहाँ पे उन्होंने जायज़ा लेंगे, ये देखेंगे कि किस किस चीज़ में कितना कितना पोटेंशियल है। देखिए हमारा पेट्रोलियम सेक्टर भी बहुत बड़ा है, हमारा रिफाइनरी सेक्टर भी बहुत बड़ा है। ये वो चीज़ें हैं जिसमें अमेरिका का ख़ास इंटरेस्ट है। हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो बहुत ही आला है, यानी कि इतना पोटेंशियल है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में कि हम $40 बिलियन की एक्सपोर्ट सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर से कर सकते हैं। राइट। फिर नोइंगली कि हमारे लोगों की इंग्लिश बेहतर है, और जो इस वक्त आईटी जो सर्विस सेक्टर है वो पाकिस्तान का बड़ा तेज़ी से ग्रो कर रहा है। इस वक्त हमारे आईटी सेक्टर में तकरीबन हम समझते हैं कि $3 बिलियन से $5 बिलियन की एक्सपोर्ट हो रही है, जबकि हमारा पोटेंशियल जो है ना वो $10 to 15 बिलियन है, एंड कॉन्टिन्यूसली ये बढ़ता जाएगा। और अभी जो पॉलिसीज़ आपने इंटरनेशनल वर्ल्ड में देख रहे हैं, जैसे अभी ट्रम्प की भी पॉलिसीज़ काफ़ी सख्त हैं इमिग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उससे मैं समझता हूँ कि जो बाहर के मुल्कों में जो प्रोफेशनल बैठे हुए हैं, जो स्टार्टअप बैठे हुए हैं, उनके लिए इस वक्त गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो उन मुल्कों की कंपनीज़ के लिए यहाँ बैठ के जो है ना वो काम करें और पाकिस्तान के लिए डॉलर कमाएं। और अभी जो ये लोग भी आए हैं और ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ आला सतही वफूद के साथ मुलाकात करें। हमारी नईम सिद्दीकी साहब, आपने सही कहा, एक अमेरिकन डेलीगेशन का आना, पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी से विज़ावी मुलाकातें होना, और साथ एग्जैक्टली, तो आपको लगता है कि हमारे जो चैलेंजेस हैं या हमारी जो बिजनेस कम्युनिटी के जो इश्यूज थे वो भी सॉर्ट आउट हो जाएंगे, और खासकर जो अमेरिका के साथ हमारी अगर एक रिलेशंस बिल्डअप होते हैं तो डॉलर की जो कमी है या डॉलर के जो इश्यूज थे वो भी ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाते हैं? डेफिनेटली, जैसे भी आपने शुरू में कहा कि अमेरिका का इंटरेस्ट है पाकिस्तान के साथ, और वहाँ से जब एफडीआई आएगी तो डेफिनेटली पाकिस्तान का इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, और हमें अमेरिका का जब हमारा इंटरेस्ट हमारे साथ बढ़ेगा, मतलब बिजनेस बढ़ेगा, तो हमें भी दूसरी दुनिया के भी जो कंट्रीज़ हैं ना वो भी पाकिस्तान की तरफ तवज्जो देंगे। और ये जो डॉलर की कमी है ये डेफिनेटली इससे पूछेगा, क्योंकि अमेरिका इज़ अवर वन ऑफ द बिगेस्ट, द लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर। हमारे 6-7 बिलियन से ज़्यादा एक्सपोर्ट है। इस तरह नंबर 2 यूरोप है और फिर बाकी कंट्रीज़ हैं। तो अमेरिका में हम अपनी एक्सपोर्ट को मैं समझता हूँ कि $20 to 25 बिलियन तक बढ़ा सकते हैं। And there is a lot of chances. बिल्कुल है। देखें अब ये टाइम आ गया है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने 2 साल, आपने देखा होगा कि SCO कॉन्फ्रेंसेस हुई, हमारे पास रशिया का वफद आया, हमारे पास बेलारूस का वफद आया,
ہم اس کے بعد جو ہے ملیشیا کے پریزیڈنٹ آئے، ہمارا سعودی عرب کا وفد آیا، سعودی لوگ ہائی آئے، ایف ڈیلیگیشن تو آئے۔ ہائی ایف ڈیلیگیشن، تو یہ جو سارے ڈیلیگیشن آئے تو اس کی ایک رپورٹ بنتی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں، ورلڈ میں وہ جاتی ہے، پبلش ہوتی ہے، لوگ دیکھتے ہیں کہ کس خطے میں کیا ایکٹیویٹی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد جیسے اب امریکہ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ دس از دا امریکن ڈیلیگیشن کی Very آلریڈی good ایک news. ریسرچ Very good تھی news. کہ پاکستان ایک ایمرجنگ اکانومی دکھائی دے رہا ہے۔ ڈیفینیٹلی وی آر، دیکھیں ہماری جو لوکیشن ہے نا، یہ ون آف دا بیسٹ لوکیشن ان دا ورلڈ ہے۔ ہمارے پاس ہاٹ واٹر سے لے کے ہمارے پاس پہاڑوں تک اتنی زمین ہے اور اتنا کچھ ہم یہاں کر رہے ہیں، سچ اے بگ ریزیلینٹ نیشن کہ ہمارے لوگ اگر باہر جا کے $35 بلین بھیج سکتے ہیں تو آئی ایشور یو کہ ہم یہاں بیٹھ کے $100 بلین کا بزنس کر سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ یہ تو ریزسٹنس موجود ہے۔ ویل آپ نے بالکل ڈیٹیل بتائی ہے۔ میں ساتھ ساتھ پاکستان میں جو موسمیاتی تبدیلی کے چیلنجز ہیں، فائنانس منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ $348 بلین ریکارڈ ہے، ایگزیکٹلی۔ تو اب ہمارے لیے 2030 تک کا جو ویژن ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ چیلنجز اگر صحیح ہو جاتے ہیں، یا چیلنجز اگر ورلڈ بینک کے تعاون سے اور ڈفرینٹ فائنینشیل اسسٹنس کو دیکھتے ہیں ہم، اور پھر ہمیں اس طریقے سے کوئی ایک ہم کہہ سکتے ہیں نا فائنینشیل اسسٹنس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے پیروں پہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، تو پھر بھی ہمارے لیے یہ چیلنج تو بہت بڑا ہے۔ اور پھر کلائمیٹک چینج تو ہمارے ہاتھ میں ہی نہیں، یہ تو نیچرلی ہے ایک چیز۔ دیکھیے کلائمیٹ چینج ہے دا چیلنج آف دا ورلڈ، اٹس ناٹ اونلی دا چیلنج آف پاکستان، بٹ وی آر ہرٹنگ مور، بٹ وی آر ہرٹنگ مور بیکاز ہمارے پاس ریسورسز کم ہیں۔ دیکھیں ابھی کاربن کریڈٹ کی باتیں ہو رہی ہیں دنیا میں، ان ملکوں میں خاص طور پہ جہاں پہ پولوشن بہت زیادہ ہے، کسی بھی وجہ سے انڈسٹری اتنی ایڈوانس نہیں ہے، آپ جو امیشن کنٹرول نہیں کر سکتے۔ پاکستان میں کچھ ایسی سچویشن ہے جہاں پہ ہماری کچھ ایسی انڈسٹریز ہیں، جیسے ہم یہ کھیتوں میں بہت جو ان کی باقیات ہے جلاتے ہیں، جیسے ہمارے یہ بھٹے ہیں، کلنز ہیں، ان کے اوپر ان سے یہ جو بہت ساری گیسز نکلتی ہیں۔ سر یہ تو 0.01% بھی نہیں کرتے کاربن ایمٹ، نہیں کرتے ہیں کچھ، لیکن اس کو اب ہم کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں نا یہ اسموک وغیرہ کو ہم کر، دیکھیں اسموک جو ہے وہ آپ کی ٹرانسپورٹیشن میں خلل ڈالتی ہے، جو ٹرانسپورٹیشن میں خلل ڈالتی ہے تو آپ کی ڈیولپمنٹ میں فرق پڑتا ہے۔ تو جو موسمیاتی چینجز سے پاکستان سب سے زیادہ افیکٹ ہو رہا ہے، بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، تو اور بہت ساری ایسے موسمیاتی مسائل ہیں جس کا اشارہ وزیر خزانہ نے بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں $348 بلین چاہیے 2030 تک، تاکہ ہماری جو کلائمیٹ چینج کے جو ہمارے مسائل ہیں، جو ہمیں اس میں مشکلات پیش آ رہی ہیں، اس کو ہم اوور کم کر لیں۔ اور ڈیفینیٹلی دیکھیں بارشیں نہیں ہو رہی، پہاڑوں پہ برف باری کی ضرورت ہے، تو یہ ساری کلائمیٹ کنٹرول کو کرنے کے لیے یو ڈیفینیٹلی نیڈ اے فائنینسز اینڈ یو ہیو ٹو اپ گریڈ یور انڈسٹری اینڈ یور جو آپ کا ماحول ہے نا ایٹماسفیئر، اس کو کنٹرول کرنا ہے بیسیکلی۔ تو اگر ہم اس کو کنٹرول کر پائیں گے آنے والے وقتوں میں تو ڈیفینیٹلی ہمارے یہاں پانی کے جو مسائل ہیں وہ حل ہوں گے، ایئر پولوشن کے مسائل حل ہوں گے۔ تو موسمیاتی جو چینجز ہیں وہ بیسیکلی وے آف لیونگ کو بہتر بنانے کی جو کوششیں ہیں وہی اسی کی طرف اشارہ ہے، اسی کی طرف ہم محنت کرنے جا رہے ہیں۔ چلیں جی، بالکل ہماری ڈیٹیل ڈسکشن جاری ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے 100 انڈیکس پوزیشنز دیکھتے چلتے ہیں آج کی مارکیٹ میں کیا رہی، ہماری سکرینز پر آپ دیکھتے ہیں۔ اوپن ہوئی مارکیٹ 1,12,030.36 کے لیول پر، ہائر سائڈ مارکیٹ گئی 1,12,569.88، لوور واز 1,11,157.18 اینڈ فائنلی کلوزر 1,11,487.36 یعنی کہ 543 پوائنٹس کا ڈکلائن آج کے دن دیکھا گیا۔ اچھا آج کی پوزیشنز آپ دیکھ رہے ہیں 100 انڈیکس کی، میں نعیم صدیقی صاحب سے پوچھنا چاہوں گی سر، آپ نے آج کا اوور ویو دیکھا ہے اور ایون آپ منڈے، ٹیوزڈے، آج وینسڈے، تھوڑا سا ایک پیسمزم دکھائی دے رہا ہے یا انویسٹرز ویٹ کر رہے ہیں کوئی نیو ٹریگر کا؟ آلریڈی آج ایک اتنی بڑی نیوز بھی ہے، جی کیا ریزنز ہیں؟ دیکھیں کچھ تو انٹرنیشنل پریشر ہے، امریکن میں مارکیٹس پہ کچھ افیکٹ آیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں جو ٹیک مارکیٹ ہے وہ کافی لوز کیا انہوں نے، تو جب اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں نا تو جو چھوٹی مارکیٹیں ہوتی ہیں ان پہ بھی افیکٹ آتا ہے۔ اس وقت جو انویسٹر ہے وہ تھوڑا سا کوشش ہے اور مارکیٹ بھی تھوڑا سا مطلب پروفٹ ٹیکنگ طرف آج ایک ارلی برڈ نیوز تھی کہ ہم دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا آئل پرائسز کے حوالے سے سعودی عرب نے بھی کچھ آئل پرائسز ریز کرنے کی بات کی ہے، تو کیا امپیکٹس یہ بھی ہیں؟ کیا تمام جو کاشسنس ہے اس لیے بھی ہے؟ ڈیفینیٹلی جب آئل کی پرائسز اوپر جائیں گی تو مارکیٹ اس کا لوڈ تو لیتی ہے، تو
تو یہ بھی چیزیں ہیں. لیکن جو ایکچولی اس وقت وجوہات ہے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی کچھ چیزیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی پریشر لے رہی ہیں, اور اس کا پریشر جو ہے نا وہ ڈیفینیٹلی ہماری طرف بھی آ رہا ہے. ابھی ہماری ٹریڈنگ کا جو والیوم بھی اگر آپ دیکھیں نا, تو جیسے لاسٹ ٹائم پروگرام میں آئے تھے تو ہمارا والیوم جو ہے دسمبر کے اینڈ میں 1 بلین سے اوپر چلا جائے, پھر اس کے بعد ایک دم وہ والیوم ہاف ہو گیا, ٹھیک ہے, ہاف ہو گیا نا. تو یہ ساری چیزیں بھی آپ کو تھوڑی اچھا میوچلز بھی تھوڑا سا بیلنسنگ ہے. بالکل صحیح بات ہے. وہ اس لیے کہ جو انویسٹر ہے نا وہ تھوڑا سا کانشیس ہے. وہ یہ اب آگے تھوڑا سا آپ سمجھ لینا کہ یہ تو رمضان آ رہے ہیں تو یہ فیکٹر شروع ہو جاتے ہیں. اچھا لوگ لیکن سر رمضان کے اندر بھی لاسٹ ٹائم تو مارکیٹ بہت اچھی تھی. لاسٹ ٹائم اٹ واز ویری گڈ. دیکھیں مارکیٹ تو اوور اے ایئر بہت ہی زیادہ اچھی ہوئی ہے. اب اس کو سسٹین کرنا اس کے لیے بھی ایک چیلنجز تو ہے نا. تو یہ تھوڑی بہت چیزیں آپ دیکھیں گی, جیسے مارکیٹ صبح نیگیٹو تھی, مائنس سے کھلی, پھر پلس ہو گئی, پھر کلوز مائنس پہ ہوئی. کل بھی مارکیٹ کو 1100 پوائنٹ سے زیادہ مائنس پہ تھی. تو یہ تھوڑے سے پریشر آپ کو دیکھنے پڑیں گے کہ مارکیٹ شاید کچھ ایسا رول اوور بھی تو ہے نا, بالکل اوور ویلیو بھی رہی ہے تھوڑی سی, تو اس کی ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے. پھر جب آپ دیکھتے ہیں کہ والیوم کم ہو رہے ہیں تو آٹومیٹکلی مارکیٹ کا بھی اس حساب سے جو سبسٹنس ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. چلیں تو ہمارے انویسٹرز کو کیا ایڈوائز کریں گے؟ 2 دن اور باقی ہیں, تھرسڈے اینڈ فرائیڈے, منڈے سے ایک نیو شاؤٹ آؤٹ ہوگا. یہ جو منتھ اینڈ ہوتا ہے نا اس کے سیٹلمنٹس ہو رہی ہوتے ہیں, تو جب بھی منتھ اینڈ ہوتا ہے آپ کو مارکیٹ میں تھوڑا سا ہاں فیوچرز کی, تو یہ 2 دن تو آپ اس میں دیکھیں. تو نیکسٹ ویک سے آپ دیکھیں گے مارکیٹ میں دوبارہ ایکٹیویٹی شروع ہو جائے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ گو فار دا لانگ ٹرم انویسٹمنٹ. ایز لانگ ایز یو آر ڈوئنگ دا لانگ ٹرم انویسٹمنٹ یو آر سیف. یہاں پہ دوز انویسٹرز ہو ہیو مسڈ دی بس, تو ان کے لیے کیا ایڈوائس ہے کہ وہ کیا منڈے سے اپنی اسپیس بنا سکتے ہیں؟ ٹرائی ٹو کیچ دی بس اگین. چلیں صحیح ہے, پھر تو یقیناً ایک ڈپ جب بن رہی ہے تو اس کے لیے آلریڈی دیکھیں always there is a good time to buy, always. Now you have to select کہ کس شیئر میں جانا ہے, کس میں انویسٹ کرنا ہے, اور کتنی دیر کے لیے انویسٹمنٹ کرنی ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے شیئر کا 1 سے 2 ہونا زیادہ امپورٹنٹ ہے 100 سے 125 ہونا. تو یہ چیز کو دیکھنی چاہیے کہ لاسٹ ٹرینڈ کیا چل رہا ہے, پچھلے 3-4 سالوں کا ڈیٹا اٹھائیں, اسٹڈی کریں. جو لوگ اسٹڈی کر کے مارکیٹ میں نا دے ول ناٹ لوز. لیکن جو ایک دم مارکیٹ میں آتے ہیں, جابنگ کرتے ہیں, ڈے ٹریڈ کرتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ ہم شام کو پیسے لے کے چل جائیں گے, تو مارکیٹ اس کی وجہ سے اب یہ 2 دن میں آپ دیکھیں گے بہت ساری سیٹلمنٹس ہوں گی منتھ اینڈ کی وجہ سے. تو اس لیے آپ کو تھوڑی سی مارکیٹ جو ہے نا ڈپریس نظر آئے گی. بٹ اگین دا فرسٹ ویک آف فیب یو ول سی دا مارکیٹ ول بی گو بیک اگین. ایگزیکٹلی, پھر یقیناً اسپیس بن جاتی ہے اور مارکیٹ کے لیے نیو انویسٹرز کے لیے اپرچونیٹیز بنتی ہیں. ویل نعیم صاحب, اچھا یہ بتائیے کہ ریمیٹنسز کے حوالے سے ہم نے تھوڑا سا, میں چاہتی ہوں کہ اور فردر ڈسکشن کریں. $3 بلین کی ایک ریمیٹنسز پر منتھ کی رپورٹ آ رہی ہے, اور اچھی ایک ہیفٹی اماؤنٹس پاکستان کی کٹی میں آتے ہیں تھرو اوورسیز پاکستانیز. کیا میسج دینا چاہیں گے انہیں؟ اور آلریڈی جو ایک آفیشیل چینلز کی بات ہو رہی ہے, یعنی ڈاکیومنٹڈ اکانومی ہو رہی ہے, اس کے حوالے سے بتائیے. دیکھیں بہت ہی امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ اکانومی ڈاکومنٹڈ ہو رہی ہے, ڈیجیٹلائزیشن ہو رہی ہے, ڈیجیٹل بینکنگ ہو رہی ہے, ایکسیس ٹو ریمیٹنس تھرو بینکس ایزی ہو رہا ہے. حکومت پاکستان کوشش کر رہی ہے کہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرے کہ ہم آپ سے کوئی ایڈیشنل چارجز نہیں لیں گے, ہم آپ کی ریمیٹنس فوراً ٹرانسفر کریں گے, اور تھرو انکریج کر رہی ہے ان کو تھرو لیگل چینل پیسہ بھیجنے سے. اور یہ ساری چیزیں جو آپ دیکھ رہی ہیں نا, یہ اسی کاوش کا نتیجہ ہے کہ آپ باہر سے پیسہ جب لیگل چینل سے پاکستان بھیجتی ہیں تو پاکستان میں جو انویسٹمنٹ ہے وہ بھی آپ کو لیگل ہو جاتی ہے آپ کی. مطلب پہلے جو دوسرے ذرائع سے پیسہ آتا تھا اس میں لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ ہم اس پیسے کو وائڈ کیسے کریں. اچھا آف کورس اس میں گورنمنٹ کی پالیسیز بھی ہیں, گورنمنٹ نے بھی ایک اوورسیز پاکستانیز کے لیے ایک انسینٹیو رکھا ہے. بالکل رکھا ہے. تو یہ اسی انسینٹیو کی وجہ سے, اور ان کو یہ اجاگر کرایا ہے, ان کو یہ باور کرایا ہے, ان کو یقین دلایا ہے, ان کو اویئرنیس دی ہے کہ آپ جو پیسہ بھیجیں گے اس کو پاکستان میں جب آپ بینکوں سے کیش کریں گے, تو جب آپ فردر انویسٹمنٹ کریں گے تو اس پہ ٹیکس نہیں ہے. تو یہ لوگوں کو پہلے ان چیزوں کی اتنی اویئرنیس نہیں ہوتی تھی, اب کافی اویئرنیس ہوئی ہے. اور گورنمنٹ نے باہر جو ہمارے بینکس وغیرہ بھی ہیں اور جو باہر اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو بھی کہا ہے کہ آپ ریمیٹنس تھرو پراپر چینل بھیجیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھا پچھلے 1 سال 2 سال میں ہماری بہت سارے جو لوگ ہیں وہ باہر کام کرنے گئے ہیں, وہ بھی ایک ایڈیشن ہے. جیسے بھی آپ بتا رہی تھی کہ سعودی عرب سے جو $770 ملین کی ریمیٹ آئی ہے, اسی طرح دبئی سے تقریباً
500-600 मिलियन की रेमिटेंस आई है, तो एक महीने में $3 बिलियन की रेमिटेंस, इट इज़ वेरी इनकरेजिंग। कहाँ हम $1 बिलियन के लिए इधर उधर देख रहे होते हैं, और कहाँ वो हमारे वक्त पास भी देखा 36 था हमने, वो कहाँ वक्त हमने बहुत 36 मुश्किल बिलियन वक्त का। था। ये माशाल्लाह मैं समझता हूँ, ये लास्ट टाइम भी जब हम बात करते थे हम ये कहते थे कि ये दो एरियाज़ हैं, एक्सपोर्ट एंड डायस्पोरा। ये अभी एक्सपोर्ट भी $50 बिलियन चले जाए तो हमारा तो ट्रेड डेफिसिट है वो ऑटोमेटिकली सरप्लस में चला जाएगा, और हमें जो बाहर से इंपोर्ट करने में जो हमें दुश्वारियाँ पेश आ रही हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। और ये मैं समझता हूँ गवर्नमेंट की बहुत ही अच्छी काविश है, बहुत अच्छी कोशिश है, और इट इज़ वेरी इनकरेजिंग। और अगर ये हमारी आई एम होपिंग कि इस साल जून में हम $37 बिलियन से क्रॉस कर जाएंगे हमारी इस साल की रेमिटेंस, और ये मैं समझता हूँ ये हिस्ट्री में सबसे बड़ी रेमिटेंस सबसे पहली दफा होगा। बिल्कुल फर्स्ट टाइम ऐसा होगा ऐसा। अच्छा नईम सिद्दीकी साहब, जब पॉलिसी अनाउंसमेंट हुई मंडे के दिन, जी। तो हमने देखा कि जो गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है जमील साहब ने फरमाया कि न्यू नोट्स आने वाले हैं। हाँ जी। न्यू एक बिल्कुल। नोट जो है वो अब इंट्रोड्यूस होंगे जी। तो उसके हवाले से क्या समझते हैं, ईयर एंड में आ जाएंगे वो, फिर पुरानी करेंसी के हवाले से भी जो है वो थोड़ी सी चीज़ें चेंजेस होंगी, और फिर जो न्यू नोट्स आते हैं तो क्या चेंज आएगा हमारी इकोनॉमी पे खासकर? देखिए अभी जो हमारे जो करंट करेंसी है ना उस वो इतनी पायदार नहीं है इन टर्म्स ऑफ इट्स लाइफ, तो गवर्नमेंट कोशिश करी कि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की करेंसी जो मार्केट में आए, प्लास्टिक हो गई या जो और भी जो भी मटेरियल दुनिया में यूज हो रहा है, ताकि हमारा पैसा बचे, हमारी कॉस्ट बचे। देखिए ना करेंसी को प्रिंट करने में कॉस्ट आती है। तो जैसे हमारे नेबरहुड में कोई चिप वगैरह, हाँ चिप वगैरह लगाए, तो क्या इसमें हो सकता है? नहीं, नोट्स में चिप लगाने की तो इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी वैल्यूज ऊपर नीचे तो नहीं होती हैं, लेकिन उसमें सिक्योरिटी फीचर बढ़ जाते हैं। सिक्योरिटी फीचर बढ़ाने के लिए वो कहते हैं कि हम नए करेंसी नोट लेके आएंगे, और ये जो करेंसी नोट है इनका डिज़ाइन भी चेंज होगा। बिल्कुल। और ये मरल्लावार आएंगे, एकदम नहीं आ जाएंगे सारे, थोड़े फिर 100 का आएगा, फिर 500 का आएगा, फिर 1000 का आएगा, इस तरह वो मरल्लावार। और इसके लिए अभी वो काबीना में इसकी भी मंजूरी नहीं हुई, अभी काबीना में पेश करेंगे, इनकी मंजूरी नहीं। ये दूसरी बार है जो जमील अहमद साहब ने इसका इंदिया दिया है। 2025 में पाकिस्तान का पहला करेंसी नोट आ जाएगा इसी साल जी, ये भी उन्होंने कहा है। तो मैं समझता हूँ कि अभी तक उन्होंने कहा है कि मुझे ये नहीं पता कि किस, जैसे मैंने अभी को पहले बताया कि कितनी मालियत का नोट आएगा, लेकिन ये पहले भी ये बात हुई थी, उन्होंने पहले भी कहा था कि हम नहीं कर सकते। तो ये इट इज़ ड्यू नाउ, और ये मैं समझता हूँ कि नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से, क्योंकि हमारे यहाँ नोटों की सिक्योरिटी का भी इशू होता है ना, देखिए मार्केट में बहुत सारा जो है फेक नोट भी आ जाते हैं, अनऑफिशियल भी आ जाते हैं, तो इसमें सिक्योरिटी फीचर्स भी होंगे और ये पायदार करेंसी होगी। और जो करेंसी अच्छा, एक तरफ बैंक्स बोरो कर रहे हैं, कमर्शियल बैंक्स बोरो कर रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से, उनकी बोरोइंग में इजाफा हो रहा है। अच्छा, दूसरा हम देख रहे हैं कि कैश जो एक सर्कुलेशन है पूरे मुल्क में वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। देखिए कैश सर्कुलेशन तो पहले ही 9000 बिलियन से ज्यादा कैश सर्कुलेशन 9.5 ट्रिलियन है। देखिए ना वो इतनी सर्कुलेशन है, अब और ज्यादा होगी, क्योंकि देखें लोग बैंकों से पैसे अब निकालेंगे ना, कैश पैसा निकलेगा बैंकों, तो इकोनॉमी में सर्कुलेट करेगा। अब इसमें हुकूमत फर्दर कोई ऐसे इकदाम करे कि जिसमें ये बैंकों से पैसा निकालने पे टैक्स ना हो, कम टैक्स हो, या लोगों को इजी एक्सेस दी जाए, उनको अपने पैसे की यूटिलाइजेशन के लिए उनको फैसिलिटी दी जाए। तो ये जो 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 कैश इकोनॉमी का जो कल्चर है ना, बेसिकली इसको ख़त्म करना है। प्लास्टिक करेंसी किसको है, देखें क्रेडिट कार्ड आ गए, डिजिटल बैंक्स आ गए, डिजिटल करेंसीज आ गई, अब आपको मोबाइल के थ्रू आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पैसे को आप अब जो नया जो दौर आएगा उस नए दौर में तो शायद बैंकों की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, हर बंदे का अपना बैंक होगा, योर बैंक इज़ इन योर हैंड, तो आप उस बैंक से ट्रांसफ़र कर रहे होंगे पैसा, ले रहे होंगे पैसा, तो एवरी वन विल बी वर्किंग एज अ बैंक विद इन हिमसेल्फ, हर बंदे के पास होगा। तो ये जो चीज़ है ये बहुत बड़ा जो है ना डिजिटल वॉलेट्स बन जाएंगे। तो जैसे आप क्रेडिट कार्ड लेके जाते हैं तो वर्चुअल करेंसी के हवाले से भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ऑलरेडी बता चुके हैं। बिल्कुल, और ये बड़ा ज़रूरी है। देखिए आप एक्सेस दे दें ना, आप किसी छोटी सी शॉप में भी जाते हैं तो क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से आप बाइंग कर सके, तो ऑटोमेटिकली आपका सारा निज़ाम जो है ना वो डिजिटलाइज हो जाएगा, और जब वो डिजिटलाइज हो जाएगा सारा ज़माना, तो आपकी सारी की सारी इकोनॉमी जो है वो एक मोड में आ जाएगी, एक ऐसे सिस्टम
سسٹم میں آ جائے گی جس میں آپ کو ایکچولی پتہ ہوگا. دیکھیں ابھی جو باہر سے ریمیٹنس آ رہی ہے اس میں دو فیکٹر ہیں. ایک تو فیکٹر یہ ہے کہ لوگ زیادہ بھیج رہے ہیں پیسے جو یہاں سے بعد میں بھی گئے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ حکومت اس کو چینلائز کر دیا ہے. لوگ اپنے چینل سے پیسہ بھیجتے ہیں کیونکہ حکومت ان کو انسینٹیو دے رہی ہے یہاں پہ کہ جب آپ پیسے یہاں بھیجیں گے تو آپ جو پراپرٹی خریدیں گے تو ہم آپ سے ٹیکس نہیں لیں گے, جو 3% ٹیکس کا ویور مل جائے گا. تو یہ سارے انٹرنس ہیں جس میں آپ کو لگتا ہے کہ اب ایک چینلائز چیزیں ہونا شروع ہو جائیں گی تو خود بخود جو ہے نا مارکیٹ میں آپ کی اکانومی جو ہے نا وہ ڈیجیٹلائز ہو جائے گی. اکانومی کو ڈیجیٹلائز کرنا, اور خاص کر ہم ریمیٹنسز کی جب بات کر رہے ہیں تھرو آفیشیل چینل اپنے پیسے کو اوورسیز پاکستانی جب بھیجتے ہیں تو پاکستان کے لیے یہ بہت ہی مددگار بھی ثابت ہوتی ہے. اور یہ خوشائن بات اس لیے بھی ہے کہ وہ آفیشلی آ رہا ہے. ان آفیشیل چینلز کو اوائڈ کیجئے. یہ ایک پلی بھی ہے اوورسیز پاکستانی سے کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے ملک کی خدمت کریں, ایٹ لیسٹ یہ تو آپ کہتے ہیں نا یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے کہ آپ کوئی غلط کام نہیں کر رہے, آپ ایک اس کو آفیشیل چینل سے پیسے بھیجتے ہیں. حوالہ ہنڈی یا جو بھی ہے اس کو ان آفیشیل چینلز کا جو ہے وہ ایک استعمال نہ کریں. یہ بھی بہت ایک بڑا ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے لیے آپ کچھ نہ کچھ سرو کر رہے ہیں. نعیم صدیقی صاحب, اب ریمیٹنسز کی ہی بات ہو رہی ہے تو فردر کیا ایکسپیکٹیشن ہے اس سال کے اندر؟ اگر ہم تقریباً $36 بلین کر لیتے ہیں ایئرلی کمپائل کر کے, یا $35 بلین, نیکسٹ ایئر کے لیے کوئی ٹارگٹ سیٹ کریں گے؟ کیونکہ ہماری ورک فورس اگر ہم تھوڑا سا یو ایس سے اپنے ریلیشن شپ دیکھیں آنے والے دنوں میں جو بڑھ رہے ہیں, تو اس کے بعد کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ دیکھیں اس سال تو میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ ویل ہیو اراؤنڈ $37 بلین, اور نیکسٹ ایئر آئی ایم ہوپ فل دیٹ ویل کراس $42 بلین نیکسٹ ایئر ہمارے پاس انشاءاللہ آ جائے گا. صرف اب ہمیں ضرورت ہے اپنا ایکسپورٹ سیکٹر پہ توجہ دینے کی. ایکسپورٹ سیکٹر پہ توجہ دیں, اور سروسز سیکٹر, یہ آئی ٹی سارا سروس سیکٹر ہے نا, تو یہ آئی ٹی از یہ جب یہ پیسہ آ رہا ہے آپ کو, یہ آئی ٹی سیکٹر میں بہت پیسے آ رہے ہیں باہر سے, اور اس میں ابھی تو ہاں فری لانسر بھی ہیں. اور اگر ایکچولی دیکھیں تو $5 بلین سے زیادہ ہے یہ, اور کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس کو $10 بلین $15 بلین بجائے صرف چینلائز کرنا, پروموٹ کرنا, انسینٹیوائز کرنا, اور لوگوں کو انکریج کرنا, انٹرنیشنل مارکیٹ میں منڈیاں تلاش کرنا. نہیں صاحب, آپ نے آئی ٹی سیکٹر کا ذکر کیا تو میں پوچھتی چلوں آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے. اچھا یہ بتائیے کہ جو ایک ہمارا آفیشیل چینل جو ایک پیمنٹ کرنے کا ہوتا ہے, اور آئی ٹی کو تو آلریڈی یہ چیز ہم کہہ سکتے ہیں آفیشیلی الاؤڈ بھی ہے کہ آپ اپنی آدھی انکم وہاں رکھ سکتے ہیں باہر اوورسیز, اور 70%. تو اب ہمارے پاس کب ہم اس کی آفیشیل چینل کو یا آفیشیلی کوئی چیز اناؤنس کریں گے؟ جیسے راست پیمنٹ سسٹم ان پاکستان ہے. بالکل راست ہے, اور بھی مائکرو فائنانس بینکنگ کے سسٹم ہے. پھر آپ کو جیسے میں نے کہا ڈیجیٹل بینکنگ ہو جائے گی ساری. یہ دیکھیں یہ سب انسینٹیوائز کرنے کی اور ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب ان کو اگر آپ یہ راست پیمنٹ ہوگی, ڈیجیٹل پیمنٹ ہوگی, آپ یہاں پہ انٹرنیشنل فارن کرنسی اکاؤنٹس پہلے بھی ہوتے تھے یہاں, آپ ان کو کہیں کہ جو پیسہ آپ نے باہر رکھنا ہے نا وہ فارن کرنسی میں یہاں رکھیں, وہ ایز اے فارن بینک ہی رکھے اس کو. آپ یہ سمجھیں کہ وہ اس میں ایزیلی ٹرانسفر آپ کر سکیں اگر آپ کی لیگل منی ہے. ایگزیکٹلی, جو یہ اڑان پاکستان اکانومی کے حوالے سے یہ انٹروڈیوس کروایا گیا ہے, جو بات گیا تھا اس میں یہ چیز انرجی, ایگریکلچر, سروسز, ان سیکٹر میں اٹ از ون آف دی کی سیکٹر ہم کہہ سکتے ہیں. اس پر بات ہوگی. ویل تھینک یو سو مچ نعیم صدیقی صاحب, آپ نے جوائن کیا, بہت ساری باتیں اور بہت ساری چیزیں ہم نے کوئکلی ڈسکس کی. دیٹس اٹ. ایک بریک کی جانب چلتے ہیں, پھر درست ہر وقت بر وقت. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. درست ہر وقت بار وقت. ویلکم بیک. سیکنڈ سیگمنٹ میں خوش آمدید اگین. سیکنڈ سیگمنٹ میں ہم نے کچھ ٹاپکس رکھے ہیں جس کے حوالے سے بتانا ضروری ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے مائکرو فائنانسنگ ریٹیل سیکٹر یعنی ریٹیل بینکنگ لائسنس جاری کر دیا. دس از دا B2B لائسنس اور یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک پرائیویٹ کمپنی کو جاری کیا ہے. فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری یہ ہوا ہے اور مائکرو فائنانسنگ کے آلریڈی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کام چل رہا تھا پاکستان میں مائکرو فائنانسنگ لونز کے حوالے سے بھی. لیکن آج ہم اس کے اوپر ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے کہ اس لائسنس جو ملا ہے اس سے کیا فائدے ہوں گے, ریٹیل جو ہے وہ اس کے اوپر کیا جو ہے وہ امپیکٹ آئیں گے, اور خاص کر یہ ریٹیل بینکنگ لائسنس ہے
تو اس کے یقیناً اور بھی شاخیں ہوں گی یا اور بھی بینکنگ کو جو ہے وہ ملیں گے. آج اس کے اوپر ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے. ریمیٹنسز کا امپیکٹ ہے, ریمیٹنسز تھرو آفیشیل چینل آ رہے ہیں پاکستان میں, تو یقیناً ہم نے فرسٹ سیگمنٹ میں بھی ڈسکس کیا, لیکن سیکنڈ سیگمنٹ میں اس کے تھوڑے سے ڈرا بیکس کو ڈسکس کرنا ضروری ہے. خاص کر ہم دیکھ رہے ہیں جو حوالہ ہنڈی کا استعمال ہوتا ہے یعنی کہ ان آفیشیل چینلز کا, تو وہ کتنا زیادہ ایک نیگیٹو امپیکٹ کرتا ہے, اور اس کو روکنے کے لیے پہلے ہی ہم نے دیکھا تھا کہ چیف آف دی آرمی اسٹاف صاحب نے 1 سے 1.5 سال پہلے کی بات ہوگی, آپ کو یاد ہوگا کہ کریک ڈاؤن کیا گیا تھا منی مارکیٹ کے حوالے سے, اور پھر تمام چیزیں سارٹ آؤٹ ہو گئی تھی. تو یقیناً اس کے اوپر تھوڑا سا دیکھنے کی ضرورت ہے. آج اس کے حوالے سے ہی بات کریں گے, آئی پی پیز کے حوالے سے بات کریں گے. کچھ آئی پی پیز میں جو ہے وہ چینجز آئے ہیں, نیکسٹ ہم کہہ سکتے ہیں سٹیپ ہم آگے بڑھ گئے ہیں, کچھ اس کے اوپر نظر ثانی ہو رہی ہے, اور خاص کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ الیکٹریسٹی ٹیرف میں کمی آنا انڈسٹریز کے لیے بہت ضروری ہے. تو آج اس کے اوپر بھی ہم ڈسکشن کریں گے. پراپرٹی سیکٹر کے حوالے سے بات کریں گے. کچھ ریئل اسٹیٹ سیکٹر پہ تیزی دکھائی دے رہی, آنے والے دنوں میں کیا امپیکٹس ہوں گے اکانومی کے حوالے سے, ان تمام چیزوں پر بات کرنے کے لیے لاہور اسٹوڈیو سے جوائن کر رہے ہیں ہمیں جواد رضوی صاحب. آپ اکانومسٹ ہیں, ایکسپرٹ ہیں, ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم جواد صاحب, ویری وارم ویلکم ان دا پروگرام. کیا کہیں گے مائکرو فائنانسنگ کے حوالے سے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے, اور پوچھیں گے کہ جو تھوڑا سا کہ لائسنس جاری کیا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے, یہ کیا امپیکٹ کرے گا, اور کیا زیادہ جو ہے وہ ایک چیزیں جو ہے وہ بیٹرمنٹ کی طرف آئیں گی. جی وعلیکم السلام نتاشا. اس میں سب سے ایک اہم جو ڈیولپمنٹ جو کل کے دن میں ہوئی, وہ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایک ایسے کمپنی کو ایک اپنا جو مائکرو فائنانس ریٹیل بینکنگ کا لائسنس ایشو کیا ہے. یہ وہ کمپنی ہے جس نے پاکستان میں سب سے پہلے موبائل بینکنگ شروع کی تھی, اور اسی کی موبائل بینکنگ کا جو اس نے فرسٹ اسٹیپ لیا تھا, آج آپ دیکھیں کہ پاکستان میں 6 سے زیادہ موبائل کمپنیز, یہ جو موبائل بینکنگ کمپنیز کام کر رہی ہیں. اور آپ کی جو جسے ہم کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے جو لوگ, دکاندار, ریڑھی والا, یہ سارے لوگ جو ہیں اب وہ اپنے جو بینکنگ چینل کو استعمال کرتے ہوئے اپنے موبائل والیٹس بنا کے اپنی ٹرانزیکشن سٹارٹ کر چکے ہوئے ہیں. یہ ایک پہلا سٹیپ تھا جس کی طرف دوسرا سٹیپ گورنمنٹ نے لیا, اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے. اب انہوں نے اسی کمپنی کو ایک مائکرو فائنانس بینکنگ کا لائسنس ایشو کر دیا, ریٹیل بینکنگ کا, جس میں وہ اب ایز اے ریٹیل بینکر جو ہے, ڈیجیٹل ریٹیل بینکر کام کرے گا. اور آپ کے آنے والے دنوں میں جتنی ڈیجیٹائزیشن ہے, جس کی ہم پہلے بھی بات کرتے ہیں کہ ڈیجیٹائزیشن آف دی اکانومی بہت ضروری ہے, ڈاکومنٹیشن آف دی اکانومی بہت ضروری ہے. یہ وہ ایک ایسا سٹیپ ہے جس کی وجہ سے جو آپ کی پیمنٹس کے جو ہیں جو ایشوز ہیں کیش سے, وہ ڈاکومنٹڈ اکانومی پہ آئیں گے, ڈیجیٹل اکانومی پہ آئیں گے. چھوٹے چھوٹے جو لوگ ہیں, ہم دیکھتے ہیں دکاندار ہیں یا کوئی چھوٹی گروسری والا ہے, ٹھیلے والا ہے, اس طرح کے جو لوگ ہیں جو اپنا کیش میں لین دین کر رہے ہوتے ہیں, ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی. اور ان کے ساتھ آسانیوں کے ساتھ ساتھ ان کو ایک بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ان کے بھی بینک اکاؤنٹس کھلے ہوئے ہوں گے, اور اپنی ٹرانزیکشنز جتنی بھی ہیں جب وہ بینکنگ کے ذریعے کریں گے تو ساری جو ابھی ان ڈاکومنٹڈ رہتی ہے, ہماری ان اکاؤنٹ فار اکنامک ایکٹیویٹی رہتی ہے, وہ آپ کی اکانومی میں اکاؤنٹ فار ہوگی. اور جب اکاؤنٹ فار ہوگی تو اس سے آپ کی جی ڈی پی کے اوپر بھی ایک پازیٹیو امپیکٹ نظر آئے گا, جو آپ کو مانیٹری ٹرم میں ایکٹیویٹی ہو رہی ہے لیکن وہ ان ڈاکومنٹڈ ہے. لیکن جب ایکٹیویٹی ڈاکومنٹڈ ہوگی تو آپ کے نمبرز جو ہیں جی ڈی پی کے وہ بھی گرو کریں گے. ایک اوور آل اکنامک سچویشن جو ہے کنٹری کا آؤٹ لک جو ہے اس کو امپروو کرے گا, اور چیزیں جو ہے بہتری سے بہتری کی طرف جائیں گی. ہم جو ہیں مسلسل جو ایک چیز کہتے ہیں کہ ان ڈاکومنٹڈ اکانومی جو ہے زہر قاتل ہے آپ کے ملک کے لیے, ہم اس چیز سے نکلیں گے. اچھا سر, گورنمنٹ کی کوششیں ہیں کہ آلریڈی ان ڈاکیومنٹڈ اکانومی کیٹر کیا جائے, ڈاکیومنٹیشن کی طرف جایا جائے, ایف بی آر کا ایک اپنا رول ہے, اور ہم اس میں بھی ریفارمز دیکھ رہے ہیں. ساتھ ساتھ آپ نے کچھ بینکنگ سیکٹر کے حوالے سے بھی نیوز دیکھی, انٹرسٹ ریٹ کے حوالے سے بھی دیکھا. تو کیا سمجھتے ہیں آپ, چیزیں کتنی زیادہ آنے والے دنوں میں امپلیمنٹ ہوں گی, کون سی نیو پالیسیز ہیں جو دیکھنے میں آئیں گی ہمارے سامنے؟ جی اس کے اندر جو گورنمنٹ کی جو گریجولی مارک اپ کو, کیونکہ جیسے جیسے انفلیشن کا پریشر ایز آؤٹ ہوتا جا رہا ہے, گورنمنٹ جو ہے مارک اپ کو ڈاؤن کرتی جا رہی ہے. اس مارک اپ کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ جن لوگوں نے اپنے پیسے بینکوں میں رکھے ہوئے تھے فار دی سیونگ پرپز, اس پہ سے مارک اپ لے کے اپنا چلا رہے تھے, اب جب مارک اپ ڈاؤن چلے جائیں گے بہت زیادہ تو وہ پیسہ واپس بینکوں سے نکل کے مارکیٹ میں جائے گا. جب مارکیٹ میں جائے گا, سرکولیٹ ہوگا, تو اس سے اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی.
اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہونے سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی جتنی بھی امپلائمنٹ جنریشن ہوگی، چھوٹے بڑے کاروبار ہوں گے. جیسے میں اگزامپل دیتا ہوں کہ پنجاب گورنمنٹ نے ایک کیا نام ہے جو لونز کی کیا نام ہے انٹرسٹ فری لونز کی اسکیم اناؤنس کی ہے، جس میں 10 لاکھ سے لے کے 3 کروڑ تک کے لونز انہوں نے دینے ہیں گورنمنٹ نے. تو اب یہ وہ ایسی ایکٹیویٹیز ہیں، ایسی پالیسیز ہیں جس کی وجہ سے گورنمنٹ جو ہے اپنا جو فرسٹ فیز تھا، جس میں سائفک نے اور گورنمنٹ نے بہت محنت کر کے چیزوں کو اس پریشر سے کنٹری کو نکالا کہ اب آپ کی اکانومی جو ہے واپس بیک ٹو ٹریک ہو گئی ہے، چیزیں اسٹیبل ہو گئی ہیں. اب آپ کو اپنا ٹیک آف کی طرف چیزوں کو لے کے جانے کے لیے ایسی پالیسی کی طرف لے کے جانا ہوگا جس میں ایزی ایکسیس ٹو لون اینڈ منی ہو فار دی پرائیویٹ سیکٹر. اور وہ جب پرائیویٹ سیکٹر کے بعد پیسہ جائے گا، اس سے اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی، امپلائمنٹ جنریٹ ہوگی اور لوگوں کی انکم میں مسلسل اضافہ ہوگا. اچھا، چھوٹے طبقے کو اٹھانا ہے، آپ نے صحیح کہا. بالکل اس کے اوپر یہ جو ایک سٹیپ لیا گیا ہے، یہ ایک ہائی اپ سٹیپ ہے. ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ کچھ آلریڈی نیوز ہے، ایک آئی پی پیز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، جی پی پیز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. نیو ایک ہم کہہ سکتے ہیں آگے سٹیپ کی طرف چلے گئے اہیڈ. تو کتنا ہم کہہ سکتے ہیں جو ٹیرفز ہیں یا اپنے الیکٹریسٹی ٹیرفز ہیں، ان کے اوپر ایک امپیکٹ آ سکتا ہے؟ انڈسٹریز کتنا فائدہ اٹھا سکتی ہیں اس سے؟ جی، اس میں نتاشا، اس میں آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے جو ہمارے پاور ٹیرف ہیں جو اس وقت سب سے بڑا سب کے لیے، وہ کوئی ڈومیسٹک کنزیومر ہو، وہ انڈسٹریل کنزیومر ہو، کمرشل کنزیومر ہو، ان سب کے لیے ایک سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا تھا کہ کس طریقے سے اپنی جو ریسورسز ہیں ان کو کوپ اپ کریں گے، مینیج کریں گے اپنے بجٹ کو ود دی پاور بلز. تو جو گورنمنٹ نے مسلسل ایک 6 مہینے کی ایفرٹ سے، سائفک بھی اس میں انوالو رہی، منسٹری آف پاور بھی انوالو رہی، فائنانس منسٹری بھی انوالو رہی، اور گورنمنٹ کے جو ٹاپ آف دی ٹاپ پرائم منسٹر صاحب خود انوالو رہے. انہوں نے ایک ایسا پاتھ ڈیولپ کیا ہے جس کے اندر آپ نے پہلے دیکھا کہ پہلے جو انیشل آئی پی پی تھی، ریٹائرمنٹ ان کے جو معاہدے مکمل ہو چکے تھے وہ آؤٹ ہوئی، اس کے بعد دوسری لگ گئی. اب گورنمنٹ جو اپنی آئی پی پیز ہیں ان کے اوپر کام کرے گی، اس کے بھی ٹیرف ڈاؤن کرے گی. یہ ساری چیزیں مل کے آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ مختلف سیگمنٹس میں ڈومیسٹک سے لے کے کمرشل اور انڈسٹری تک 13 روپے سے 15 روپے تک آپ کو پاور ٹیرف میں ایک ریلیف نظر آئے گا، پاور ٹیرف کم ہوگا. پاکستان میں ہمیشہ ہم مہنگائی کے بڑھنے کی یا کسی ٹیرف کے بڑھنے کی بات کرتے ہیں. یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہو رہا ہوگا کہ پاور ٹیرف جو اپنے فینومنل سٹیپ ہی ہے. میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہو رہا ہوگا کہ ہمیشہ ہم نے یہ سنا کہ ٹیرف بڑھ گئے، ہم نے ہمیشہ یہ سنا مہنگائی بڑھ گئی، ہم نے ہمیشہ یہ سنا کہ مسلسل جو قیمتوں میں اضافہ ہو گیا، گیس کی قیمتیں بڑھ گئی، بجلی کی قیمتیں بڑھ گئی، پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی، روزمرہ کھانے کی اشیاء کی قیمتیں بڑھ گئی. یہ ہم نے ہمیشہ یہ سنا. لیکن اس حکومت کے پچھلے 6 مہینے کی پرفارمنس یہ دکھا رہی ہے کہ جو قیمتیں بڑھنے کی بجائے اب قیمتیں کم ہو رہی ہیں، مارک اپ بڑھنے کی بجائے مارک اپ کم ہو رہا ہے، اسٹاک مارکیٹ بڑھ رہی ہے، چیزیں جو ہیں ایسا ایسا نارملائزیشن کی طرف جا رہی ہیں، لوگوں کو بینیفٹ ملے گا. نو ڈاؤٹ. اچھا جواز صاحب، پراپرٹی سیکٹر میں تھوڑا سا ایک ہائپ کریٹ ہو رہا ہے، تھوڑا سا ایک چینجز آ رہے ہیں، اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ کتنا امپیکٹ فل ہو سکتا ہے؟ اور ریئل اسٹیٹ جو ایک سائیڈ لائن ہو گیا تھا، تو کیا وہ نیکسٹ بجٹ سے پہلے تھوڑا سا کوپ اپ کرے گا یا تھوڑا سا بوسٹ اپ ہوگا، تو تھوڑا ایک مارکیٹ میں بھی امپیکٹ آئے نا، تھوڑی ویو آئے ایک اچھی؟ دیکھیں اس کے اندر گورنمنٹ نا، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ پہلے بھی سٹیپ بائی سٹیپ ڈفرینٹ سیکٹرز کو لے کے چل رہی ہے. ایک دم جسے کہتے ہیں پینڈورا باکس نہیں کھولا کہ یہ بھی کر لو یہ بھی کر لو. اس میں یہ ہوتا ہے کوئی بھی چیزیں قابو میں نہیں رہتی. گورنمنٹ نے پہلے ایک سٹیپ لیا، پھر دوسرا سٹیپ لیا، پھر تیسرا. ہر سیکٹر کو گریجولی ریوائیو کر رہی ہے. اس طرح گورنمنٹ جو ہے، جو ہمارا ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے، اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر بھی میں کہوں گا، گورنمنٹ جو ہے کنسٹرکشن سیکٹر کے لیے پیکج لانے کی تیاری کر رہی ہے، اس کے اوپر کام کر رہی ہے. کیونکہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں صرف اسے پلاٹوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے، بلکہ پیسہ پھنس جاتا ہے، اکانومی میں نہیں لگتا. لیکن جب گورنمنٹ کنسٹرکشن سیکٹر میں آئے گی، کنسٹرکشن سیکٹر کے لیے انسینٹیو آئیں گے، کنسٹرکشن سیکٹر کے لیے نئی کیا نام ہے پروگرام آئیں گے اور پالیسیز آئیں گی. تو آپ یہ دیکھیں کنسٹرکشن سیکٹر جو کہلاتی ہے مدر آف انڈسٹریز کہلاتی ہے. جب کنسٹرکشن سیکٹر میں ایکٹیویٹی آتی ہے تو آپ کی الائیڈ انڈسٹریز ساری ایکٹیویٹی اس میں جنریٹ ہوتی ہے. اس میں آپ کا سیمنٹ ہو، آئرن ہو، لکڑی ہو، مزدوری ہو، ہر چیز جو ہے اس میں شامل ہے. 45 سے 50 انڈسٹری جو ہیں کنسٹرکشن سیکٹر سے اٹیچ ہیں. جب
कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ने पहले लेके आना है। बिल्कुल जवाद साहब, बिल्कुल इसमें तमाम इंडस्ट्री लाइन है और इससे फायदा यकीनन होगा। वेल, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ रहे, काफी डिटेल डिस्कशन की हमने। साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि ओवरऑल इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव की बात की जाए तो कमोडिटी सेक्टर जो है वो भी एक थोड़ा सा एक अपवर्ड डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है। लेट्स हैव अ लुक ऑन कमोडिटीज अपडेट्स और फिर उसके बाद जो है वो मजीद आपसे डिस्कशन करते हैं। जी, हमारी स्क्रीन्स पर आप कमोडिटी अपडेट्स देखेंगे जिसमें गोल्ड की पर तोला प्राइस 2,88,659 रुपीस, गोल्ड पर 10 ग्राम 2,47,741 रुपीस, इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर आउंस 2,759.2, ऑयल WTI पर बैरल 73.25, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $76.9। अच्छा, थोड़ा सा हम अरब लाइट जो है वो यूज़ करता है पाकिस्तान, और अरब लाइट में भी आने वाले दिनों में इजाफा हो, क्योंकि सऊदी एक अर्ली बर्ड न्यूज़ की तरफ से आज जो है वो एक अर्ली बर्ड न्यूज़ हमने देखी और इसका एक इम्पैक्ट हो सकता है कि नेक्स्ट डेज में हम देखें। नेक्स्टली फॉरेक्स रेट्स, हमारे पास अपडेट्स मौजूद हैं, ऑन स्क्रीन आप देख रहे हैं। करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 289.96, सेलिंग वाज 290.48, यूके पाउंड बाइंग रही 345.88, सेलिंग वाज 346.46, यूएस डॉलर बाइंग रही 278.8, सेलिंग वाज 279.3, एंड लास्टली चाइनीज yuan बाइंग रही 38.41, सेलिंग वाज 38.48। नेक्स्टली जीसीसी करेंसी अपडेट्स, सऊदी रियाल बाइंग रही 74.07, सेलिंग वाज 74.2, यूएई दिरहम बाइंग एट 76.15, सेलिंग वाज 76.29, ओमानी रियाल बाइंग रही 723.79, सेलिंग वाज 724.77, लास्टली कुवैती दिनार बाइंग रही 901.86, सेलिंग वाज 903.48। ये थे कमोडिटीज एंड फॉरेक्स अपडेट्स। आज के दिन हम डिटेल जो है वो बात कर चुके हैं अमेरिकन एंड पाकिस्तान रिलेशनशिप के हवाले से। जाते जाते ये बताना ज़रूरी है कि पाकिस्तान एंड अमेरिकन बायलैटरल रिलेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम देख रहे हैं आज भी कुछ मेमोरेंडम साइन हुए, कल के दिन भी हुए, और ये हाई अप डेलीगेशन जब पाकिस्तान आया तो वाकई एक खुशी की लहर इसलिए भी आती है क्योंकि हमारी जो एक्सपोर्ट के नंबर्स हैं या हमारे जो बिजनेसेस हैं वो एग्जैजरेट हो गए। दैट्स इट। इसी नोट पर प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।